بسم الله الرحمن الرحيم. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایہ فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا خاتم النبیین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی کما حقہ ہم اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مسئلہ فدق کے حوالے سے ہماری گفتگو جو ہے ایک تسلسل کے ساتھ جاری ہے اور اس کے کچھ خاص علمی نکات اور اہم باتیں جو ہیں وہ اس ذیل میں انشاءاللہ آج اور آئندہ جمعۃ المبارک کی گفتگو میں عرض کیے جائیں گے. احباب سے اور سننے والوں سے توجہ کی درخواست کے ساتھ لاسٹ جمعۃ المبارک کو ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ جاگیر فدق کے حوالے سے
اہل تشیع اور اہل سنت والجماعت کے درمیان جو ہے یہ بہت بڑا مسئلہ جو ہے یہ مسئلے کی طور پر کنسیڈر کیا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں بحمدللہ ہم نے قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کے بہت سے پہلوؤں پر الحمدللہ تعالیٰ گفتگو کی۔ پچھلے جمعۃ المبارک کو ہم نے یہ کیا تھا کہ ان کا ایک موقف یہ ہے کہ جاگیر فدق جو ہے وہ خدا نخواستہ حضور علیہ السلام نے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ، حضرت خاتون جنت، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ہبہ کر دی تھی۔ اس کی تردید میں ہم نے قرآن و سنت سے دلائل جو تھے وہ عرض کیے تھے، چونکہ اس بات پہ ساری امت کا، جمعی اہل سنت کا اور اہل تشیع کا اتفاق ہے کہ فدق کی جاگیر حضور علیہ السلام کو بطور مال فے نصیب ہوئی، بطور مال فے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کی، اور مال فے جو ہے وہ کبھی بھی اپنی اولاد کو ہبہ یا گفٹ جو ہے وہ شرعی طور پر کیا نہیں جا سکتا۔ دوسرا ان کا دلیل اس میں یہ ہے، ان کی کتابوں کے مطابق، کہ باغ فدق یا جاگیر فدق جو ہے وہ حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کو بطور وراثت ملنی چاہیے تھی، اور وہ حضور علیہ السلام کا عرب تھا اور حضور کی وراثت تھی، جو کہ ان کو دی نہیں گئی، اور معاذ اللہ اس طرح اہل بیت رسول کے ساتھ جو ہے یہ ناانصافی کی گئی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یعنی ان ساری کتابوں کا ماحصل اور نچوڑ ان کے دلائل کا یہ دو جملے ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی، اور یہ دونوں موقف جو ان کی کتابوں میں موجود ہیں یہ دونوں ہی بیسکلی طور پہ ایک دوسرے سے اپوزٹ ہیں، ایک دوسرے سے اپوزٹ ہیں، متصد ہیں، متضاد ہیں۔ اس اعتبار سے کہ جو بندہ عرب کے مسائل کا یا وراثت کے مسائل کو سمجھنے والا ہے تو یہ بات ایک عام ساری بات ہے کہ اگر کوئی چیز، کوئی شخص اپنی زندگی میں کسی کو ہبہ کر دے، کسی کو بولیے نا، کسی کو ہبہ کر دے، بطور گفٹ کسی کو اپنی زندگی میں دے دے، تو اس کی جائیداد سے وہ چیز مائنس ہو جاتی، اور اس کے وصال کے بعد اور اس کی وفات کے بعد اس کی وراثت میں وہ چیز شامل نہیں رہتی، کیونکہ وہ آلریڈی اپنی زندگی میں وہ چیز ہبہ کر چکا ہوا ہے۔ بات کو فالو کر رہے ہیں؟ جی۔ یعنی اگر ایک چیز ہبہ کر دی جائے، کسی کو اپنی زندگی میں دے دی جائے، تو اس شخص کے جو مالک تھا اس کے فوت ہو جانے کے بعد اس کی جو جائیداد اس کی آل اولاد میں تقسیم کی جائے گی، اس میں وہ چیز شامل نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کہ وہ اپنی زندگی میں اس کو ہبہ کر چکا ہوا ہے، وہ اپنی زندگی میں اس کو ہبہ کر چکا ہے۔ سو اگر وہ ہبہ ہے تو وہ وراثت نہیں بن سکتا، اگر وہ ہبہ ہے تو وہ وراثت نہیں بن سکتا، اور اگر کوئی مال وراثت بنا تو اس کا جو ہے وہ ہبہ ہونا ممکن نہیں ہے، چونکہ ہبہ کا تعلق اس بندے کی زندگی کے ساتھ ہے۔ سو یہ دونوں دعوے بیسکلی طور پر اپوزٹ اور متضاد اور متصد ہیں، کہ ایک ہی چیز کو ایک دفعہ وہ ہبہ کے طور پر ڈکلیئر کر دیں، پھر اسی چیز کو جو ہے وہ عرب کے طور پر ڈکلیئر کر دیں، چونکہ اگر عرب ہے تو ہبہ نہیں ہے، موٹی اور چھوٹی بات، اگر عرب ہے تو ہبہ نہیں ہے، اور اگر ہبہ ہے تو پھر وہ عرب بن سکتا نہیں ہے۔ یہ دونوں دعوے بیسکلی طور پر ایک دوسرے سے متصل ہیں۔ اب اگلی بات
آقا دو عالم نبی مکرم آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور علیہ السلام نے جب دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرمایا تو اہل بیت نظام کا یہ خیال تھا، اس معاملے میں باہر کوئی شک نہیں، ان کا یہ خیال مبارک تھا اہل بیت نظام کا کہ یہ جو جاگیر فدق ہے یا دیگر اموال فے ہیں، ان میں سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ عرب اور وراثت کے طور پر کچھ نہ کچھ جو ہے وہ حضور کے اہل بیت کو ملنا چاہیے، یہ بہرحال ان مقدس ہستیوں کا یہ خیال تھا۔ اس کے اوپر صحیحین کے اندر یعنی صحیح بخاری شریف کے اندر، صحیح مسلم شریف کے اندر جو ہے وہ روایات موجود ہیں، جن کا آج سے ذکر جو ہے وہ میں شروع کر رہا ہوں، اور ان میں سے خاص خاص باتیں جو ہیں وہ انشاءاللہ اس موضوع سے متعلق جو ہیں وہ عرض کروں گا۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ جو مال اموال فے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے عطا فرمائے، ان اموال فے میں سے بطور وراثت، بطور عرب کچھ حصے کا ملنا، یہ خیال جو ہے یہ صرف حضور سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا نہیں تھا، بلکہ ان کے علاوہ حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات کا بھی یہ خیال تھا، حضور کی مبارک ازواج کا بھی یہ خیال تھا کہ اموال فے میں ہمیں کچھ نہ کچھ بطور وراثت ملنا چاہیے۔ شہنشاہ ولایت باب العلم خلیفہ راشد حضرت سیدنا مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی یہ خیال تھا۔ حضور علیہ السلام کے چچا جان حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی یہ خیال تھا۔ یعنی یہ چیز جو ہے خالی حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسلام اللہ علیہ صرف آپ کے ذہن مبارک میں نہ تھی، دیگر اہل بیت رسول جو ہیں ان کے ذہن میں بھی اس کا خیال جو ہے وہ موجود تھا۔ اب حضور سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس خیال مبارک کے پیش نظر جو معروف روایت بیان کی جاتی ہے، اس کے مطابق آپ جو تھی وہ امیر المومنین امام المتقین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس آپ تشریف لے گئے، ان کے پاس آپ تشریف لے گئے اور جا کے اپنے اس خیال کا اظہار فرمایا۔ یہ جو پوائنٹ ہے جس کو ابھی میں نے عرض کیا ہے، یہ عام واقعہ ہے جس کو بڑی شد و مد کے ساتھ اور بڑے خطیبانہ ڈائلاگ کے ساتھ اور بہت بڑی زور خطابت کے ساتھ جو ہے اس کو مجالس کے اندر جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے۔ میں نے پچھلے جمعۃ المبارک کو غالباً یہ کیا تھا کہ ہمیں اہل تشیع سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میں نے یہ سبجیکٹ اس لیے شروع کیا ہے کہ اب ہمارے ہاں اہل سنت میں بھی کچھ ظاہر پیر، کچھ کم علم سادات اور کچھ ممبر و محراب پہ بیٹھنے والے لوگ جو ہیں وہ اہل سنت پر جماعت کے دلائل سے ہٹ کر کچھ ان کی چیزیں جو ہیں وہ بیان کرنے لگ گئے۔ یہ جو بات ہے یہ بڑی خاص بات ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ جو ہے وہ مبذول کروا رہا ہوں۔ یہ جو سلسلہ ہے اور یہ جو واقعہ ہے، اس کو آپ یقین جانیے جب مجالس میں ذاکرین بیان کرتے ہیں یا کچھ لوگ اس کا ذکر کرتے ہیں کہ حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے کر گئی اور اس خیال کا اظہار فرمایا کہ جو فدق کی جاگیر ہے یا خیبر کا خمس ہے یا دیگر اموال فے ہیں، ان میں سے ہمیں بطور وراثت کوئی مال دیا جائے۔ اس کو وہ اس انداز کے ساتھ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں اور اس انداز سے بیان کرتے ہیں اور اس کو اتنا جذباتی رنگ دے دیتے ہیں کہ اچھا خاصا سننے والا بندہ اس کا بھی دل دہل جاتا ہے، اور یہ ساری ان کی خطابت کا زور ہے۔ میں آپ کو روایات صحیح بخاری شریف سے عرض کرنے لگا ہوں کہ اس معاملے میں
اور یہ روایات میں چونکہ اب وقت کم ہوتا ہے، صحیح مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے، صحیح بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے، اور حدیث پاک کی صحیح ترین کتابیں جب ان کے اندر یہ روایات موجود ہیں، پھر اور کسی کتاب کی طرف زیادہ توجہ کی ضرورت بھی نہیں رہ جاتی، روایات تو وہی ہوتی ہیں، مگر یہ صحیح ترین کتابیں جو حدیث کے فن میں مانی گئی ان میں یہ روایات موجود ہیں، اور ان کے اندر دو چیزیں پائی جاتی ہیں۔ کتنی چیزیں؟ کتنی چیزیں؟ دو۔ ایک چیز وہ ہے جس کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا، اور اس کو اتنا بڑھا چڑھا کے پیش کیا جاتا ہے، اور پیش کرنے میں، بیان کرنے میں ہی معاذ اللہ حضور سیدہ پاک کو مظلوم ثابت کر دیا جاتا ہے۔ جوش و خطابت اتنا زیادہ ہوتا ہے، اور نیچے سے واہ واہ کا عالم یہ ہوتا ہے، آپ تو رہے بادشاہ لوگ، آپ سے تو سبحان اللہ بھی لگتا کچھ دے دلا کے جو ہے وہ آپ ان کے مجالس کا انداز دیکھ لیے، بندہ بعد میں کہتا نیچے سے دونوں ہاتھ لوگوں کے اٹھے ہوتے ہیں، یعنی وہ ایک ماحول ایسا ڈکلیئر ہو جاتا ہے۔ میں یہ خاص بات اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں کہ حضور سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئی، اس معاملہ میں دونوں کتابوں میں صحیح مسلم شریف اور صحیح بخاری شریف میں مختلف روایات پائی جاتی ہیں، اور جو دوسرا پہلو ہے واقعہ کا وہ بالعموم عام طور پہ بیان ہی نہیں کیا جاتا۔ اب بات کو سمجھیں، اور یہ علم کے ساتھ ناانصافی، یہ علم دین کے ساتھ ناانصافی۔ بخاری شریف کے اندر جتنے مقامات میں پڑھ سکا ہوں، 5 یا 6 مختلف مقامات کے اوپر یہ روایت حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائی ہے، جن میں سے پہلا مقام میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ یہ حدیث پاک صحیح بخاری شریف کی 3092 حدیث پاک، 3092 3092 حدیث پاک ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ان عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا اخبرته ان فاطمہ علیہ السلام ابنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سألت ابا بکر الصدیق بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا حصہ بھی بیان کرنا ہے۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتی ہیں کہ بے شک حضور علیہ السلام کی صاحبزادی حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال کیا۔ اس عبارت کے اوپر آپ نے توجہ دیں۔ ام المومنین اس واقعہ کا بیان جو ہے وہ کر رہی ہیں، اور فرماتی ہیں کہ بعد از وصال پاک حضور پاک علیہ السلام حضرت سیدہ خاتون جنت نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ سوال کیا۔ اس بات کا کیا مفہوم ہے؟ کیا کیا؟ یہ سوال کیا۔ یہ جو عبارت ہے سوال کیا، اس سے 100% یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ حضرت خاتون جنت جو تھیں وہ بنفس نفیس حضرت ابو بکر کی بارگاہ میں تشریف لے گئی۔ اب آپ کو سمجھ بھائی ایک سوال ہے نا، آپ نے کوئی سوال کسی بندے سے کرنا ہو، کسی عالم دین سے، تو آپ یا تو خود پوچھنے کے لیے آتے ہیں، چلو یہ دور ٹیلی فون کا آ گیا، SMS کا آ گیا، اور بعض بات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ خود پوچھنے کے لیے نہیں آتا، کسی اور بندے کو وہ سوال پوچھنے کے لیے بھیج دیتا ہے۔ ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ یار تم مسجد جانے تو ایسا مسئلہ پوچھ کیا، ایسی بات ہے۔ اب یہ دور آج سے 1400 سال پہلے کا دور ہے، 1450 سال پہلے کا دور۔ اس عبارت میں یہ ہے کہ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق سے یہ سوال کیا۔ کیا عبارت ہے؟ یہ سوال کیا۔ اگلا جملہ جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اور اس کا نمبر ہے 3711 3711 اس کا حدیث پاک کا نمبر ہے۔ اب اس کی عبارت کو سنیے۔ عن
عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان فاطمہ علیہ السلام ارسلت الى ابی بکر تسألہ میراثها من النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس روایت کے راوی یہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو یوں بیان کیا کہ حضرت فاطمہ علیہ السلام آپ نے ارسلت الی ابی بکرین، انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیغام بھیجا. اونچی بات سے بولیے سبحان. میں پہلے تو نہ پڑھ کر سبحان اللہ جو سفارش نہ کرنا. یہ بات سمجھیے ذرا. میں یہ عرض کروں آپ کبھی خدا نہ خاصہ اگر آپ کبھی وہ سنیں منظر جو میں نے سنے اور دیکھے کہ جب اس واقعہ کو یوں کر کے بیان کیا جاتا ہے تو لگتا یہ ہے کہ آسمان زمین پہ گر پڑا تھا اور زمین آسمان پہ چلی گئی تھی. میں یہ عرض کروں یہ صحیح بخاری شریف کی روایات ہیں، 3711 حدیث پاک کا نمبر ہے. اس میں واضح طور پر ہے ارسلت الی ابی بکرین کہ حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تشریف نہیں لے کے گئیں. ارسلہ کا معنی لغت کی جس کتاب میں مرضی دیکھ لیجئے اور اس حدیث پاک کو پڑھ لیجئے. فرمایا ارسلت الی ابی بکرین، آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس کسی کو پیغام دے کر بھیجا. حضرت ابو بکر کے پاس کسی کو پیغام دے کر بھیجا. آگے حدیث پاک ہے صحیح بخاری شریف کی ہی 4035 حدیث پاک کا نمبر 4035 4035. اس حدیث پاک میں کیا ہے؟ ان فاطمہ علیہ السلام والعباس اتیا ابا بکر. اس حدیث پاک میں یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پاس تشریف لے گئیں حضرت سیدہ خاتون جنت اور ان کے ساتھ گئے حضور پاک کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ. یعنی اس حدیث پاک میں یہ ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدہ خاتون جنت کے ساتھ تھے، وہ اکیلی نہ تھے. اور یہ دونوں شخصیات جو ہے یہ حضرت سیدنا امیر المومنین امام المتقین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے. اب آگئی کتنی حدیث پاک؟ یہ حدیث پاک نمبر 4241 اور 4240. یہ دو حدیث پاک دو نمبر ایک حدیث پاک پر دیے گئے. یہ دو حدیث پاک ان کے نیچے. اب ایک حدیث پاک میں یہ ہوگا آپ کو یاد کروانے کے لیے کہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس کہیں سیدہ خاتون جنت مگر اکیلی گئیں. اونچی بات سے اکیلی گئیں. کس کے ساتھ گئیں؟ حضرت عباس کے ساتھ. اس کے ساتھ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. حضرت عباس کون ہے؟ حضور پاک کے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ تشریف لے گئے. ایک حدیث پاک میں یہ ہوا خالی اتنا ہے کہ حضرت سیدہ خاتون جنت نے سوال کیا. جب سوال کیا آگے تو اس میں یہ لازم نہیں ہے کہ آپ تشریف لے کر گئیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تشریف لے کر گئیں. ایک روایت میں نے آپ کو یہ عرض کی کہ وہ واضح ہے ان الفاظ میں کہ حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تشریف لے کر ہی نہیں گئیں، آپ نے حضرت امیر المومنین کے پاس پیغام بھیجا. اتنی بات آپ کو یاد رہی. ابھی اس حدیث پاک کی طرف آ جائیے. یہ دو احادیث پاک ہیں 4240 اور 4241. ان میں کیا ہے؟ ان فاطمہ علیہ السلام بنت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارسلت الی ابی بکر تسألہ میراثها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس حدیث پاک میں بھی یہی ہے. یہ دو احادیث پاک ہیں. ان دو میں بھی یہی ہے کہ حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت ابو بکر صدیق کی طرف پیغام بھیجا. اچھی بات نا سبحان اللہ. میں تو ساری بخاری شریف نے روایتاں پہ سنانا پڑ گئے. اب اس میں دو روایات اور آ گئی.
اس میں کیا ارشاد فرمایا کہ حضرت سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق کی طرف پیغام بھیجا. حضرت ابو بکر صدیق کی طرف پیغام بھیجا. آگے حدیث پاک جو ہے 6725 حضرت امام بخاری نے 6725 نمبر حدیث پاک صحیح بخاری شریف کی، اس میں بھی یہ ہے ان فاطمہ والعباس علیہم السلام آتیا ابا بکر. اس میں بھی یہی ارشاد فرمایا. حضرت امام بخاری یہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ بات پوچھنے کے لیے تشریف لے گئیں سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے ساتھ حضرت عباس بھی تھے، اور ان کے ساتھ حضرت عباس بھی تھے. اب بخاری شریف کے اندر کوئی ایک مقام ایسا نہیں ہے کہ جس میں یہ چیز موجود ہو کہ حضرت سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا اکیلی حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گئی، بلکہ 3 روایات سے تو یہ بالکل ظاہر یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ان روایات کے مطابق حضرت سیدہ خاتون جنت نے جناب ابو بکر صدیق کے پاس پیغام بھیجا. ارسلت الی ابی بکر، کسی بندے کو آپ کے پاس بھیجا. میں نے یہ عرض کیا اگر آپ انصاف کے ساتھ لوگوں کو تبلیغ دین کرنے والے، اگر تبلیغ کرنے والے کے دل میں دیانت موجود ہے، امانت موجود ہے، خوف خدا موجود ہے، اور وہ حضور پاک کا پیغام اور حدیث اور سیرت ہی صرف لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہے اور اپنی طرف سے کوئی فرقہ واریت ایڈ کر کے لوگوں کو وہ تحفہ نہیں دے رہا، تو یہ بات ذہن نشین کر لیجئے. ایک اس طرح کی منظر کشی کرنا کہ معاذ اللہ وہ کوئی ظلم کا وہ دربار لگا ہوا تھا خدا نہ خواستہ، اور ایسے ایسے الفاظ کی نسبت حضرت صدیق اکبر کی طرف کرنا، اور اس طرح کے ماحول کریٹ کرنا جیسے کوئی مغل بادشاہوں کا دربار تھا. وہ تو حضور کے وہ خلفائے راشدین تھے کہ جن کا تو پبلک لیول سے بھی تھوڑے لیول پر وہ خود رہتے تھے. عام غریب پبلک جس لیول پہ رہتی تھی اس لیول پہ رہنے والے حضور کے خلفائے راشدین تھے. وہ کوئی ایسا وہاں پہ کوئی تخت سجے ہوئے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جب خلیفہ راشد بنے، آپ کی تنخواہ مقرر کرنے کا معاملہ آیا تو آپ نے یہ کہا کہ میری تنخواہ مدینے کے مزدور کے مطابق مقرر کر دو. سبحان اللہ. حضرت آپ گزارا کیسے کریں گے؟ فرمایا میں گزارا کر لوں گا، جب میرا اس میں گزارا نہ ہوا تو مجھے پتہ چل جائے گا اور مدینے کے غریب کا بھی اتنے پیسوں میں گزارا نہیں ہوتا، پھر میں خالی اپنی تنخواہ نہیں بڑھاؤں گا، اس غریب کی بھی تنخواہ بڑھاؤں گا. آپ دربار کا کنسپٹ ایسا لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں جس سے معاذ کوئی بہت بڑی وزیر اعظم ہاؤس بنا ہوا تھا، خدا نہ خواستہ پریزیڈنسی بنی ہوئی تھی، دائیں بائیں چوکیدار کھڑے ہوئے تھے. خلفائے راشدین تو وہ تھے جو اپنے باڈی گارڈ تک رکھنے کے روادار نہ تھے. آپ اس کو کریٹ ایسا کرتے ہیں کہ معاذ اللہ ایک بہت بڑا دربار تھا جس میں حضرت سیدہ خاتون جنت چلی گئی. بھائی حالت یہ ہے، بخاری شریف بھی یہی کہتی ہے، مسلم شریف بھی یہی کہتی ہے. کئی روایات ایسی کہ آپ سینے سے گئے ہی نہیں، آپ نے پیغام بھیجا مسئلہ پوچھنے کے لیے حضرت صدیق اکبر کی بارگاہ میں، اور جو روایات ہیں کہ آپ گئیں اس میں یہ روایت نہیں ہے کہ آپ بالکل اکیلی خدا نہ خواستہ تنی طرح چلے گی، بلکہ حضرت عباس سیدہ خاتون جنت کے ساتھ تشریف لے کر وہ بھی ساتھ موجود تھے. اگلی بات، اگر خدا نہ خواستہ اگر یہ تصور کر لیا جائے، اس حدیث پاک کی مزید وضاحت میں جمعۃ المبارک انشاءاللہ کروں گا، مگر ایک آخری بات آپ کی سن لیجیے. اگر یہ تصور کر لیا جائے حضرت سیدہ خاتون جنت گئی، یقیناً تشریف لے گی، ان روایات پر اعتماد کیا جائے جو زیادہ کثرت کے ساتھ جو ہے وہ بیان کی جاتی ہیں، مگر روایات دوسری بھی موجود ہیں، اس کی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. اگر آپ کسی کے اوپر رہنا چاہتے ہیں کہ وہ تشریف لے گی، ہم مانتے صحیح بخاری شریف کے اندر موجود، جا کے سوال کیا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اموال فے اللہ تعالیٰ نے عطا کیے تھے ان میں سے ہمیں بطور عرب اور بطور وراثت کے کوئی چیز جو ہے وہ عطا کی جائے. اب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کا یہ پیغام سنا یا ان کی یہ بات سنی، فقال لہما ابو بکر، ان ساری حدیث کے آگے یہی جواب ہے،
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کو یہ جواب ارشاد فرمایا، فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا نورث ما ترکنا صدقہ. فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ ہم یعنی انبیاء جو کچھ بھی چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے، کوئی بھی بندہ ہمارے مال کا وارث ہوتا نہیں. سبحان اللہ. آپ نے یہ حدیث پاک آگے سے پڑھ کے سنے. اب یہ حدیث پاک جو ہے کہ آپ نے آگے ارشاد فرمایا کہ میں نے خود حضور پاک سے سنا کہ حضور نے فرمایا ہم جو کچھ دنیا میں چھوڑ دیں وہ صدقہ ہے، ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم کسی کو وارث نہیں بناتے، ہمارے پاس جو کچھ موجود ہوتا ہے وہ انبیاء کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ ان کی امت کے لیے ہوتا ہے. فرمایا ہماری اولاد کو درہم و دینار نہیں دیے جاتے، ہماری اولاد کو کوچہ و بازار نہیں دیے جاتے، ہماری اولاد کو کوئی جو ہے وہ بہت بڑی آئین دم نہیں دی جائے گی. فرمایا جو کچھ ہمارے پاس موجود ہے یہ صدقہ ہے. ہاں ہماری اولاد جو ہے اسٹیٹ کی طرف سے لے کے اپنا گزارا تو کرتی رہے گی، ان کو خرچ بھی دیا جائے گا، ان کی خدمت بھی کی جائے گی، مگر کوئی چیز بطور وراثت اور کوئی چیز بطور عرب ان کو نہیں دی جائے گی. ایک بات جو میں نے عرض کرنی صرف آج کی گفتگو میں، اور وہ یہ ہے کہ جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جناب امیر المومنین، امام المتقین، خلیفہ بلا فصل اور افضل البشر بعد الانبیاء کی تحقیق حضرت ابوبکر صدیق نے معاذ اللہ سیدہ خاتون جنت کو حق نہیں دیا، ان سے یہ سوال ہے کہ اگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق نہیں دیا، پہلی بات تو یہ ہے کہ سیدہ زہرا پاک کا یا اہل بیت رسول کا اس میں حق ثابت ہی نہیں ہوتا، اس لیے کہ حق تب ہوتا جب ان کا وراثت میں حق ہوتا. وراثت میں حق نہیں تھا کہ وہ اموال فیض تھے، ان کے لیے قرآن مجید کی آیات موجود تھی، ان کے لیے حضور کے فرمان موجود تھے، مگر ایک لمحے کے لیے اگر کوئی خدا نخواستہ بندہ اپنے دل میں یہ بات لے کے بیٹھا ہوا ہو یا کل کو کوئی سنے تو جناب صدیق اکبر کی طرف جو ہے وہ رجحان کرنے سے پہلے تاریخ اسلام کو دیکھے. تاریخ اسلام میں جناب صدیق کے بعد جناب عمر فاروق کی حکومت آئی، ان کے بعد جناب عثمان غنی کی حکومت آئی، ان کے بعد مولا علی المرتضیٰ کی حکومت آئی، ان کے بعد حجاز کے اس علاقے میں 6 ماہ تک حضرت امام حسن پاک کی حکومت رہی. یہ بات سے نشین کر لیجئے جاگیر فتح کا جو بھی فیصلہ حضرت ابوبکر صدیق نے کیا وہی فیصلہ جناب عمر فاروق نے کیا، جو فیصلہ جناب عمر نے کیا وہی فیصلہ جناب عثمان غنی نے کیا، جو فیصلہ جناب عثمان غنی نے کیا وہی بعین ہی فیصلہ حضرت مولا علی پاک نے بھی برقرار رکھا، حضرت حسن پاک نے بھی برقرار رکھا. جاگیر فتح جو ہے یا اموال فیض جو ہیں ان میں جو سلسلہ آقا دو جہان حیات ظاہری میں کیا اسی طرح جناب خلفائے راشدین کرتے رہے، اسی طرح جناب علی المرتضیٰ نے کیا، اسی طرح جناب امام حسن نے کیا. اگر یہ حق ہوتا تو مولا علی پاک کو تو چاہیے تھا نا اٹھا کے امام حسن کے نام لکھوا دیتے، اور مولا علی پاک کو تو چاہیے تھا نا جناب امام حسین کے نام لکھوا دیتے. جب مولا علی پاک نے بھی وہ بطور عرض وہ جاگیر اپنے بیٹوں کو نہیں دی تو فیصلہ پکا ہو گیا کہ جو فیصلہ علی کا تھا وہی فیصلہ صدیق اکبر کا تھا، جو فیصلہ جناب حسن کا تھا وہی فیصلہ حضرت عمر فاروق کا بھی تھا، جو فیصلہ ان اہل بیت کرام کا تھا وہی فیصلہ جناب عثمان غنی کا بھی تھا. پھر ایک طرف منہ کر کے ساری باتیں کرتے ہو، کہو نا مولا علی نے خدا نخواستہ غلط فیصلہ کیا، کہہ کے دکھاؤ ذرا. اپنی مجالس میں منہ صحابہ کرام کی طرف کو تو کرتے ہو، حضرت ابوبکر صدیق کو تو باتیں کرتے ہو، آج حضرت عمر فاروق کو کرتے ہو، حضرت مولا علی پاک کو کرتے ہو، لیبل تم نے اپنے اوپر لگایا ہوا ہم محب اہل بیت ہیں. کرو نظر بات حضرت علی المرتضیٰ کو بھی، جو فیصلہ جناب صدیق نے کیا وہی فیصلہ جناب علی نے بھی کیا. اور یہ صحیح بخاری شریف کی روایت میں انشاءاللہ عرض کروں گا، جو فیصلہ جناب صدیق نے کیا وہی فیصلہ حضرت امام حسن نے بھی کیا. تو قوم کو کن غلط فہمیوں میں الجھا رکھا ہے؟ ہم ایمانداری سے سمجھتے ہیں بخدا بات جاگیر فتح کی نہیں ہے، بات خیبر کے خمس کی بھی نہیں ہے، بات بنو نذیر کے مال کی بھی نہیں ہے،
بات جنگ صفین اور جنگ جمل کی بھی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ لوگوں کا عقیدہ توہین صحابہ پر مشتمل ہے۔ بات صرف یہ ہے کہ تاریخ کو دیکھنا اس آئینے میں ہے کہ کس وقت کون سی بات لے کر حضور کے صحابہ کی بے ادبی کی جا سکتی ہے۔ تاریخ کو پڑھنا اس آئینے کے ساتھ ہے، اور عجیب لوگ ہیں، تاریخ پڑھتے ہوئے قرآن کے فیصلوں کو بھول جاتے ہیں، تاریخ پڑھتے ہوئے سنت رسول کو بھول جاتے ہیں۔ اور یہ عجیب معاملہ ہے اس امت کے ساتھ کہ تاریخ کو یوں ماننے لگ گئی ہے گویا قرآن کی آیات کو ماننا ہو گیا۔ آپ تاریخ سے بات یقین جانے جتنے بھی ایپیسوڈ آپ کی سنتے ہیں، میں جنگ صفین پہ بھی کبھی عرض کروں، جنگ جمل پہ بھی میں نے ایک مرتبہ عرض کیا، یہ باغ فدق کی جاگیر فدق کی ہے کہ ایک بات کھول کے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ باخدا بات ان چیزوں کی نہیں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کا فیصلہ کیا تھا، میں عرض کر رہا ہوں سارے خلفائے راشدین نے وہی فیصلہ کیا، بعد میں جناب امام حسن نے بھی وہی فیصلہ کیا۔ بات ہے ہی نہیں، بات صرف اتنی ہے کہ عقیدے میں یہ خرابی موجود ہے کہ حضور کے صحابہ کی توہین کا عقیدہ ان لوگوں کا ہے، اس لیے بات بات پہ کرتے ہیں۔ اگر وہ اعتراض معاذ اللہ حضرت ابوبکر صدیق پہ ہوتا ہے تو وہی اعتراض جناب مولا علی مرتضیٰ پہ بھی ہوتا، وہی اعتراض جناب امام حسن پاک پہ بھی ہوتا۔ پھر اب کسی وہ ایک بندہ تھا، یہ بات ہے بنو عباس کے دور کی، وہ عباسی خلیفہ ایک حکمران ہوا، اس کے سامنے ایک سید اٹھ کے کھڑا ہو گیا، گلے میں اس نے قرآن انجیل لٹکایا ہوا۔ اس کا خلیفہ وقت امیر المومنین میرے ساتھ انصاف کرو۔ اس نے کہا کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا میرے ساتھ انصاف کرو، ہماری جاگیر، معاذ اللہ اس کے الفاظ میں نقل کفر نواز، اس نے کہا ہماری جاگیر ابوبکر صدیق کھا گئے، ہمیں دو۔ کیا کہا ہماری جاگیر کون کھا گیا؟ حضرت ابوبکر صدیق کھا گئے، ہمیں دو۔ اس کو ساری سمجھا بھی کہ آگے بات کیا کہتے ہیں، پھر کہتا ہے حضرت عمر کھا گئے۔ اس نے کہا رک جاؤ، تمہارا حق ابوبکر نے کھایا؟ کہتے ہیں ہاں۔ اس نے کہا اچھا تمہارا حق عمر فاروق نے کھایا؟ کہتے ہیں ہاں۔ وہ پوچھتا ہے، اس نے کہا اچھا تمہارا حق عثمان غنی نے کھایا؟ کہتے ہیں ہاں۔ اس نے پوچھا اچھا تمہارا حق علی المرتضیٰ نے بھی کھایا؟ بولیے سبحان اللہ۔ خلیفہ وقت نے کہا اچھا پہلے تین خلفاء کا نام تو تم نے لیا، میں پوچھتا ہوں کیا تمہارا حق علی المرتضیٰ نے بھی کھایا ہے؟ پھر وہ سید خاموش ہوا۔ اس کا میں پوچھتا ہوں کیا تمہارا حق امام حسن مجتبیٰ نے بھی کھایا ہے؟ کیا بولو بتاؤ بھائی، آپ یہ بات کرتے ہیں حق کھا گئے، حق کھا گئے، خدا نہ خواستہ، اور حضرت ابوبکر صدیق کے لیے اتنے ظالمانہ الفاظ بولتے ہیں جو اس دور کے بھی کسی بندے کے لیے نہ بولنے چاہیے۔ اس نے کہا بھائی مجھے بتاؤ تیرا حق کھایا کس نے ہے؟ حضرت ابوبکر کا تو نام لیتے ہو، جناب عمر کا نام، کیا تیرا حق علی نے بھی کھایا ہے؟ خاموش ہو گیا۔ لیکن کیا تیرا حق حسن مجتبیٰ بھی کھا گئے؟ خاموش ہو گیا۔ وہ بات صرف یہ ہے۔ اچھا دوسری بات بڑی اچنبے کی ہے جاگیر فدق کے معاملے میں، اچھا معاذ اللہ تم صحابہ کی طرف یہ نسبت کرتے ہو وہ حق کھا گئے انہوں نے حق نہ دیا، یہ تو بتاؤ کیا حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات کو انہوں نے اس جاگیر میں سے کوئی حق دیا بطور وراثت؟ بولیے، کیا جناب صدیق کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ نہیں؟ کیا جناب عمر فاروق کی بیٹی ام المومنین حضرت حفصہ نہیں؟ او بھائی کیا یہ قوم کو یہ بھی تو بتاؤ نا، جاگیر فدق خدا نہ کھا گئے، کیا حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے کو فدق کا باغ مل گیا تھا؟ کیا جناب عمر کی بیٹی کو ملا؟ کیا جناب عثمان نے اپنی اولاد کو دیا؟ بھائی حضرت ابوبکر کی اپنی بیٹی ام المومنین ہے، حضرت عمر فاروق کی اپنی بیٹی ام المومنین ہے۔ اس جاگیر فدق کا ہوا کیا؟ ہوا یہ انہوں نے یہی ارشاد فرمایا، حدیث بخاری میں صحیح حدیث کے اندر ہے، انہوں نے کہا اے سیدہ میں آپ کے باپ کے فیصلے سے ایک ذرہ برابر بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ جو حضور نے فیصلہ کیا وہ فیصلہ جاری رہے گا، اس میں سے آپ کی خدمت بھی کی جائے گی، آپ کو کھجوریں بھی دی جائیں گی، آپ کو خرچہ بھی پورے سال کا دیا جائے گا جیسے حضور دیا کرتے تھے، مگر بطور عرب آپ کو دیا نہیں جائے گا، اس کی کہ حضور نے کوئی عرب کائنات میں چھوڑا نہیں، کیونکہ نبیوں کی وراثت مال نہیں ہے، نبیوں کی وراثت دنیا کا مال نہیں ہے، انبیاء کی وراثت علم دین ہے، انبیاء کی وراثت علم دین ہے۔ انبیاء درہم و دینار نہیں اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کے جاتے، انبیاء
اپنی اولاد کے لیے اور اپنے ماننے والوں کے لیے اللہ کے دین کا علم چھوڑ کے جاتے ہیں. بقیہ تفصیلات انشاءاللہ درس کروں گا. اللہ کریم ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.